رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ سبھی حضرات درود و سلام پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ جملہ معاونین و مخلصین و حاضرین و سامعین اللہ تعالیٰ سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ اسٹیج کی زینت شہر بھر کے علماء تشریف فرما ہیں اور سنی تاریخ سے وابستہ احباب قائدین سمیت کارکنان تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ نام حضرت نے پکار دیے، وقت کے دامن میں گنجائش بہت تھوڑی ہے اور میں نے مختصر وقت میں آپ کو سبق بھی سنانا ہے، چونکہ یہ موسمی تیور بدلنے کے ساتھ ہماری محفل کچھ تاخیر کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے بھی کافی لیٹ ہو گئی، لیکن میں سبق سناتا ہوں جتنا اللہ کو منظور ہوا۔ آپ توجہ رکھیں، انشاءاللہ وقت مناسب کے بعد آپ کی جان خود بخود چھوٹ جائے گی، اتنی دیر تک آپ توجہ رکھیں گے۔ دو عنوان آپ نے اشتہار پر دیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں پر تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے۔ ان پر بات تو ویسے بڑی وسیع ہونی چاہیے، لیکن وقت کے دامن کے حساب سے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے چونکہ آپ نے ختم نبوت کا عنوان دیا ہوا ہے تو میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے عرض کروں اور آپ ذرا بیدار مغزی کا ثبوت دیجئے تاکہ یہ مسئلہ ہم سمجھ سکیں۔ ساؤنڈ والے نے بہت پیارا ساؤنڈ چلا رکھا ہے، یہ اس لیے ایکو وغیرہ ہم بند کرواتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آج سبق سنانے والا کیا سبق سنا کے گیا ہے، تاکہ ہم یہاں سے کوئی سیکھ کے جائیں۔ چونکہ یہ جو تقریریں ہوتی ہیں نا، یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، یہ آپ ذہن نشین فرما لیں۔ یہ کانوں کا چسکا جب سے شروع ہوا ہمارے مسلک کا، یہ حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور جس دن یہ کانوں کا چسکا نکل جائے گا، یہ تربیتی نشستیں کہلائیں گی، تو انشاءاللہ ہر آنے والا آدھا گھنٹہ بات ہو یا پونا گھنٹہ بات ہو، یہاں سے کچھ نہ کچھ پھول اپنی جھولی میں ضرور لے کے جائیں گے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں گے، آپ کا جی چاہے تو آپ سبحان اللہ کہتے رہیے گا، یاد میں کرواتا رہوں گا آپ کو۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کثرت و محبت و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تفسیری ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں، تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، کیا ہیں؟ ولیکن رسول اللہ، فرمائیے اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ سادہ سا مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا۔ اس آیت بینہ کے اندر خلاق عالم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ علماء کی زبان میں اسے کہتے ہیں نص قطعی،
اور اس کو تھوڑا سا اور آسان کروں تو نص سری، سمجھ آ رہی ہے، واضح قول ہے، مطلب اس میں تعویل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ واضح اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اگر بندہ عقل سلیم، جس کو سلیم الفطرت کہا جاتا ہے، عقل سلیم اور سلیم الفطرت شخص وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ سارے نبی تو رب نے بنا کے بھیجے نا، اور رب ہی نبی بنا کے بھیجتا ہے. سمجھ آ رہی ہے فرانسیسی والوں کو؟ رب ہی نبی بنا کے بھیجتا ہے. تو جس رب نے سب بھیجے ہیں نا، اسی رب نے کہہ دیا ہے کہ مدینے والا آخری ہے. تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. یہاں پر تو بحث بنتی ہی نہیں کہ جس رب نے سب بھیجے ہیں اس رب نے فرما دیا کہ ہمارے حبیب، اور نام لیا. علماء فرماتے ہیں نام لینے میں حکمت یہ ہے، اللہ اگر فرماتا نا کہ ہمارے محبوب ہیں یا ہمارے رسول ہیں جو آخری نبی ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے مراد کوئی اور ہے جو آئے گا. اللہ نے نام لیا. فرانسیٹوں والوں کی آواز کمزور ہے، ذرا محبت فرمائے نا جتنے بیٹھے ہیں. نام لیا. اچھا اردو ویسے مشکل نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ مجاہد ہیں اور عبد الرسول ہیں، اور پھر یہ آپ کو پتا ہے میرے داتا کا شعر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کی بات مجھے ماننا پڑتی ہے. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. یہ فرما رہے ہیں پنجابی میں، تو ہڈی کی صلاح ہے جی؟ تو چلو پھر تکڑے ہو کے بہو، جڑے ہاتھ ساتھ بنی بیٹھے ہو کھول کے بہو نا، سرکار پاویں کرسیاں تے بھی بیٹھے ہو، ہاتھ کھول کے بیٹھو ذرا ایک بار سبحان اللہ. صوفی صاحب تو بھی کہہ رہے ہیں بیچی، ناراض نہیں ہونا، تکڑے ہو کے بیٹھے ہیں ذرا. گرامی قدر حضرات، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے فرمایا کہ جڑے ساڈے حبیب نے نا، جنہاں دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا آخری نبی نے. یار کمال ہے، جس رب نے سب بنا کے بھیجے، جدو انہیں فرما چھڑیا ہے کہ اے آخری نے، تے رولے تو مک نہ گئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ آواز کمزور، اس کی نا آواز تھوڑی سی باریک کر کے کھول دیں، اور جلے میں زور لاما کٹنی نہیں باج، تیرا ڈبا پاٹ گیا میں تینوں پلیوں لے دیاں گا. میں اجے پتر اگے بھی سبق سناونا ہے. اصل ٹائم ہونا دا سی، تسی تے چلدے دریا چوں بالٹی بھریے تے ہن حضرت کہندے نے پورا ڈرم ہی بھر کے جانا ہے. نہیں میں بالکل، میرا 10 سے 11 ٹائم تھا، لیکن اخلاقی طور پہ بیٹھنا پڑتا ہے. کیا کروں، میرے بھائی ہیں. بہرحال اگلیاں دی بھی حال ہے، پر دعا کرو داتا صاحب دا صدقہ خیر ہی رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ توجہ رکھیں ذرا. گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرما چھڑیا کہ ساڈے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی نے. جدو اللہ نے کیا چھڑیا تھے، مسئلہ ہو گیا ہے. اچھا صرف اتنے بات نہیں، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرمان دے وچ بھی اس بات نو واضح کر چھڑیا ہے. چونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انا وساعت کہاتین، آپ نے انج دو انگلیاں کھڑیاں کر کے فرمایا انا وساعت کہاتین لا نبی بعدی. یہ ہن گل ذرا سمجھن دی کوشش کرے جے اس حدیث تو بعد میں نہ بھی سناواں تے مسئلہ تانوں سمجھ آ جانا چاہیے. حضور نے فرمایا میں تے قیامت انجا، مطلب میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، وچ کو نواں نبی نہیں آ سکتا. حضور نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر چھڑیا. اللہ نے بھی فرما چھڑیا تے محبوب نے بھی فرما چھڑیا ہے، تو مسئلہ تو مک نہیں گیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اچھا پھر اگلی بات سن لو. جڑے ساڈے مسائل ہے نا، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، انہاں چواں چیزاں تو ثابت ہوندے نے. قرآن بھی سن لیا، حدیث بھی ایک سن لئیے، تے امت دا اجماع کیا ہے؟ آواز کمزور آ رہی ہے بھائی، جاگو تھوڑا جا، پنجابی تسی آپ آکھیے. امت دا اجماع اس گل تے ہے کہ ساڈے نبی آخری نبی نے. ساڈے نبی تو بعد اے عقیدہ ختم نبوت دی تعریف سن لو. جس طرح ساڈے نبی نو نبی مننا فرض ہے، اسی طرح ساڈے نبی نو آخری نبی مننا یہ بھی فرض ہے، اور اسی طرح یہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ ساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکتی ہے، پر کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا ہے. اے عقیدہ ختم نبوت دی تعریف جے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اے دے متعلقات آگے ہوندے نے. وہ کیا نے کہ اگر کوئی کسی بھی معنی دے وچ کوئی نبی مننے یا امکان دا قائل ہوئے، وہ کافر و مرتد ہے اور واجب القتل ہے. آواز پھر کمزور والی، قتل والے نہ تے ڈر جاندے نے آ کے. مسئلہ بڑی جان والا ہے. یہ جڑا عقیدہ ختم نے بول رہا مسئلہ بڑی جان والا تے بڑا تکڑا مسئلہ جے. یہی تو مسئلہ ہے جڑا زمانے دے اندر ممتاز قادری پیدا کر چھڑدا ہے. یہ دے اندر اتنی جان ہے، اس واسطے اس مسئلے نو سمجھو یار. سمجھ آ رہی ہے؟ تو امت کا اجماع ہے اس بات ہے کہ ساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکتی ہے، پر کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا. یاد رکھ لو. اور پھر علماء نے دسیا ہے
सय्यदी व सय्यदुना नौमान इब्न साबित इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला। समझ आई ना? सारा मसला वाज़ेह करने तो बाद आपने जमाने के अंदर भी ये आपके को मसला पूछा गया कि अगर कोई बंदा नबूवत का दावा करे तो की ख्याल है असी को मोइज़ा तलब कर सकने हैं? तो जो नहीं फरमा रहे ना, बस औकात उन्होंने यार उसकी बात तो सुने। आज जो लिफाफा एंकर टीवियां ते बैठे होंगे ने, रंडियां औरतां सामने बिठा के गल्लां करते हैं, आप बताएं आप बताएं आप बताएं, और किसी आलम नूं बिठा तेनूं दस्से गल किवें करी दी हुंदी है। समझ आई है? बाजारी औरतां तेनूं दीन सिखाण गियां, बंदे दा पुत्तर बन, रसूलुल्लाह दे गुलाम बिठा। समझ आई ना? वो अलग बात है, कई कहते हैं नहीं थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, पर 60 बंदा बाबे खादिम वर्गी बारे तो चास्ता आई आती है। समझ आती भई है ना जी? 5 मिनट नहीं दे कट दे, बैठे हो के कोई नहीं बैठे हो है। वो जरा बोंगलू तो सिर वाला उदों ही दौड़ गया भी ये क्या हुआ। वो असल जरा सच्चा बंदा हो फिर उसको बर्दाश्त नहीं ना होता। अगरचे बर्दाश्त का मुजाहरा भी करना चाहिए, लेकिन कई बारी सबक देने लगे इंज भी करना पैंदा है। समझ आ रही है? गिरामी कदरत रात उलमा नु बैठाओ, वो तुहानू दसन कि नहीं जी ये जो कादियानी को बिठाने की बात सुने तो सही। ओ भाई क्यों सुनिए? असी जी सुनिए मदीने वाला है, बस हुण नहीं सुननी किसी दी भी। कमाल वाली गल है, हुण इनकी बात सुने। अल्लाह आपको खैर बरकत दे। ये नारा जितना ज्यादा लगे उतनी ज्यादा बरकत है, लेकिन आज मेरे पास टाइम थोड़ा है और मैं बड़ी जल्दी थोड़ी जान छड़नी है। समझ आइए? आप मोबाइल चो निकलोगे सरकार की मैसेज ही करी जाते हो सज्जे खब्बे, और पाओ जेबां दे विच यार। जरा गल सुनो सरकार, गल सुनो जिन्ने बैठे हो। तो मैं जड़ी बात अर्ज करदा पे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने भी दसिया और पूरी उम्मत का इजमा है, साडे नबी तो बाद किसे माने कोई नबी नहीं आ सकता नवा। शर्त दे चुके उलमा बैठे ने, इस वास्ते मैं इस ते जोर दिंदा पिया नवा। हालांकि जेडे पहले गुजरे ने ना उन्हां दे विचों हजरत ईसा अलैहि सलाम ने आउणा है, पर गल मैं नवे भी करदा पिया। ईसा अलैहि सलाम ने आउणा भी है ना, ते कलमा मेरे नबी दा ही पढ़ना है, शरीयत मेरे नबी दी, कुरान मेरे नबी दा। बल्कि आप सुन के लुत्फ हासिल करोगे। वो जदों नमाज पढ़नगे ना ते बैतुल मुकद्दस अल मुंह नहीं करना, मुंह खाने काबे अली करना है उन्होंने। समझ आ रही है? ओदी तशरीहात और तौजीहात भी मौजूद ने, पर यह गल सुनो जी मैं करदा पिया, नवा नबी कोई नहीं आ सकता किसी भी माने दे विच। जेड़ा इहदा कायल होवे वो काफिर मुरतद और वाजिब उल कत्ल है। समझ आ रही है मेरी बात दी? अगर आ गई है तो उम्मत का इजमा भी इस बात है। और वैसे भी क्यास हुंदा ना, बंदा सोचदा है यार ये नबी आना भी होवे, अकल ना अकल दे नाल बंदा सोचदा है यार जेड़ा नबी हुंदा है ना बड़ियां शान वाला हुंदा जे। मैं कहना अकल भी कहंदी है कि यार ये जेड़ा मिर्जा नबी नहीं हो सकदा। क्यों भाई यार? बा फर्जे मुआल हो तो सकदे ही ना कोई नबी आवे, ते जे आना भी सी ते काना। आवाज कमजोर आ रही है, जेड़े चुप शाह बन के बैठे हो ना, खुदा दा नाम बोलो जरा मैं की आख्या। समझ आउंदी भाई? भैया आना भी सी ते काना। तो गल बंदे दे पुत्रा वाली करो। ओदा अपने टीवी ते बैठ के मसीह मौऊद कहंदे ने भी ये ईसा है। मैं कहा जेड़ा ईसा कुरान दे विच जेदा जिक्र है वो तो अने नूं अखां दिंदा सी, आ केड़ा जेड़ा आप ही काना है। सूफी साहब तुहाडी सुभान अल्लाह सुनन नूं तरसदा बैठा, मैं तुहानूं रुमाल वालिया तैनूं कह रहा तकड़ा होके बे अल्लाह दे बंदे जिवें कोई अमानत रख गया हुंदा है। बोलो जरा उच्ची सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। पता नहीं साडे सुन्नी कौम नूं मसला की है, जागिया करो ना यार। दोस्ताने गिरामी इस वास्ते मसला तो अकल भी कहंदी भी यार कमाल वाली गल है। और फिर ये बंदा हरकतां बड़े ना तो बंदे का दिल करदा भी ये जेड़े मनना उन्होंने जुत्तियां फेरे। यार तुहानूं शर्म दी आ नहीं आउंदी? ओ बंदा जेड़ा 1100 झूठ बोलदा एक दिन दे विच ते पैंतरे बदलदा, जेड़ा अकल ना तलक ही कोई नहीं, ओनू तुसीं ये मनसब लै इदां दे ने तुसीं जुत्तियां चुक्कण वास्ते नहीं रखीदा जिन्हों लोग पता नहीं की कुछ ओहदा दिंदे पए ने। इस वास्ते कुरान होवे, हदीस होवे, इजमा होवे, क्यास होवे, हर एतबार दे नाल साबित है कि साडे नबी तो बाद क़यामत आ सकती है, पर कोई नवा नबी आ सकदा। और जेड़ा ओहदा कायल होवे ओहदे बारे में हुक्म दस चुके हैं। हुण आ जाओ जरा अगली बात जनाब दी खिदमत अर्ज करा। अल्लाह ने जेड़ा कलाम इरशाद फरमाया ना, ये बड़े कमाल दा है। महबूब दी खत्मे नबूवत का ऐलान करना ते अल्लाह ने फरमाया कि साडे हबीब जेड़े ने ना ये बालिग मर्दां दे बाप नहीं। वे खत्मे नबूवत दा इस मसले ना की तल्लक है? समझ आ रही है? मसला खत्मे नबूवत का दसना है कि साडे नबी आखिरी ने। ए क्यों किया कि साडे जेड़े महबूबे मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने ना बालिग मर्दा तो किसी दे बाप नहीं। ये भी एक राज है। समझ आ रही है? ये भी एक राज है।
ایک تے کافراں دی رسم نو توڑنا سی. تسی آکھو گے رسم کیڑی ہے ذرا یہ بھی سن لو. یہ شان نزول کدی پڑھ کے دیکھو. بیک گراؤنڈ جنوں پس منظر آکھیا جاندا ہے. نبی پاک دے غلام سن جنہاں دا نام سی زید بن حارثہ. توجہ نہیں فرما رہے. نبی پاک علیہ السلام دی خدمت چاہے تو حضور نے انہاں نوں منہ بولا بیٹا بنا لیا. تے کافراں دی رسم سی جنوں منہ بولا بیٹا بناوندے سن نا اونوں حقیقی سمجھ کے وراثت دا مالک بھی بناوندے سن تے بالکل حقیقی بیٹے والا. اللہ نے فرمایا نہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. فرمایا منہ بولا بیٹا بنا سکتے ہو, موٹا بننا انہوں آکھیا جاندا ہے, لیکن یہ حقیقی نہیں ہو سکتا. یہ جدو نہ لینا ہے نا پیو دا تے او دا ہی نہ لینا جہدا ہے نطفہ ہے. آواز کمزور آ رہی ہے آپ سبھی حضرات دی جناب سمجھ آئی نا. یہ زید بن حارثہ نبی پاک دے کول رہندے سن. انہاں دی شادی ہو گئی حضرت سیدہ زینب دے نال. آواز کمزور آ رہی ہے جناب. علماء نے جڑی وجہ لکھی او سی کہ او انہاں نوں کو خاصا پسند نہیں سن کر دیاں اور زبان بھی تھوڑی جی تیز رکھ دیاں سن انہاں دے نال. یہ بات بڑی سوچن والی ہے. انہاں نے آکھیا یا رسول اللہ اے مسائل نے تے کی کریے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مسئلہ دسیا. قصہ مختصر انہاں نے طلاق دے چھڈی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جدو او سارا معاملہ گزر گیا اس تو بعد اسے عورت دے نال اللہ دے حکم دے نال نکاح فرمایا. یہ جڑی حضرت سیدہ زینب سن جدو حضور دے حرم پاک چاہیاں تے مومنہ دی ماں بن گئی تے ماں بھی اج دی ماں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جے دے ہاتھ لمبے نے نا میرے پردہ کرن تو بعد سب تو پہلے میرے نال ملاقات ہو دی ہونی ہے. تے جنیاں ام المومنین سن انہوں نے اپنے ہاتھ ناپے بے ہاتھ کیڑے لمبے نے سمجھ نہ سکیاں بھی یہ مطلب کیا ہے. تے حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہ یہ بھی ام المومنین نے انہاں دے ہاتھ لمبے سن لمبے. انہوں نے آکھیا بھی یہ مطلب کیا ہے کہ حضور پردہ فرما کے انہوں تو بعد سب تو پہلے یہ فوت ہون گیاں. فوت ہو گئیاں حضرت زینب. تے جدو زینب فوت ہوئیاں تو اس ویلے ام المومنین دوسری بولیاں بھی نبی پاک کے صرف ہاتھاں دی لمبائی نہیں سن دس دے بلکہ نبی پاک دس کے گئے نے بھی جڑا صدقہ خیرات زیادہ کر دی سی وہ پہلے میرے نال ملاقات کرے. یہ جڑی حضرت سیدہ زینب سن سب تو زیادہ صدقہ خیرات کر دیاں سن. یعنی اینج نہیں ہاتھ ہر ویلے اینج ہی رہندا سی دنیا ہی رہندیاں سن. سبحان اللہ تو فرما چھڈو نا یار. اس واسطے ہر شے گھٹ کے نہ رکھیا کرو کوئی شے خیرات بھی کر لیا کرو. سمجھ آ رہی ہے. اچھا یہ حضرت سیدہ انہاں دے نال جدو نبی پاک نے نکاح فرمایا نا تے کافرہ روڑا پا چھڑیا. دیکھو جی اپنے پتر دے جڑی متعلقہ سی جنوں انہاں طلاق دیتی بہو او دے نال نکاح کر لیا. وہ یہ تے مسئلہ ہی یہ تے مسلماناں دا نبی وہ انج ہو گیا. اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی فرمایا میں بک بک کری جاندے ہو میرے حبیب دا تے کوئی بیٹا بالغ ہویا ہی نہیں تو پٹی کادے واسطے جاندے ہو روڑا کادے واسطے پائی جاندے ہو. اے انہاں دا منہ بند کرن واسطے کہ روڑا نہ پاؤ پٹو نہ شور نہ مچاؤ. میرے حبیب پاک دا بیٹا تے کو بالغ ہویا ہی نہیں اے تے بالغ مرداں دے باپ ہی نہیں. ایسی اصل مسئلہ جڑی وہ کافران دی رسم توڑنی سی. لیکن یہ دے پسے پردہ اگر ویکھیا جائے نا تے مسئلہ ختم نبوت بھی رشاد ہو چکے ہیں. تسی آکھو گے سمر صاحب وہ کس طرح بھی آیت اصل ہے مسئلہ جڑا پسے منظر دسیا ہے. میں کہا نہیں بھائی ایتے سوچو نا. علماء نے سوال اٹھایا ہے کہ نبی پاک دے بیٹے بالغ کیوں نہیں ہوئے. فرنٹ سیٹاں والے جڑے بیٹھے ہو بھائی وہ تو گوڑے چھڑ کے بے تکڑا ہو کے بے یار تیری ویڈیو بنن رہی ہے توجہ میرے حال رکھو. نبی پاک دے بیٹے بالغ ہوئے کیوں نہیں. ہاں سمر صاحب گل تو تہاڈی ٹھیک ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے تو پھر سوچ کی مسئلہ کی ہے نبی پاک دے بیٹے بالغ کیوں نہیں. تو کیا آپ کو پتہ ہے نا نبی پاک علیہ السلام دی ٹوٹل اولاد دی تعداد 7 ہے. 4 مبارک بیٹیاں 3 مبارک بیٹے. سمجھ آ رہی ہے. یہ 3 بیٹے ہوئے چھوٹی عمر کی پردہ فرما گیا بالغ نہیں ہوئے. میں اسے تو آکھیا سی میں تفسیری ترجمہ کرن گیا تاکہ تانوں سمجھ آوے. اور ویسے بھی بالغ بندے نو رجل آکھیا جاندا ہے تے جڑا بالغ نہ ہوئے چھوٹا بچہ ہوئے طفل غلام ہونی یا سبیون آکھیا جاندا ہے. اودے واسطے الفاظ ہی اور نے. یہ رجل بالغ نو آکھیا جاندا ہے. ذرا غور کریا جے. لیکن سوال پھر ہوتا ہی کھلوتا ہے کہ نبی پاک دے بیٹے بالغ ہوئے کیوں نہیں. سنو توجہ دے نال اے ہن مسئلہ ختم نبوت چھڑن لگا جی. نبی پاک دے بیٹے اگر بالغ ہو جاندے 2 ہی صورتاں سن. یا تے اللہ انہاں نوں بالغ ہون تو بعد نبوت دیندا تے یا نہ دیندا. 2 ہی گلاں سن. اگر اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرما چھڑدا تے ختم نبوت دا تاج اگے جانا سی تے فرمایا حبیبہ اے بھی اگے نہیں جانا. ہائے 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 ہائے. چلو مرضی ہے جواناں دی جڑے اجی منہ گھٹ کے بیٹھے ہو ہاضمہ تہاڈا ٹھیک ہے ویسے
گل پی جاندے ہو ماشاءاللہ، لیکن میں تو داتا صاحب دے شہر بیٹھا ہوں، ویکھاں گا نا کیڑا بولدا ہے۔ یہ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ جے۔ اگر میرے حبیب دے بیٹے بالغ ہوندے اور اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماندا تے ظاہر سی بات ہے ختم نبوت، پھر تے آخری نبی کو ہور ہوندا نا۔ اللہ نے فرمایا حبیبہ یہ بھی نہیں ہونا، چونکہ تاج بنایا ہی تواڈے واسطے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اگر نبی پاک دے بیٹے بالغ ہو جاندے تے او نبی نہ ہوندے تے اے نبی پاک دی شان دے وچ ایک نقص اور کمی سی۔ وہ کس طرح کہ پہلے نبیاں دے بیٹے جدو بالغ ہوندے سن اللہ نبوت دیندا سی، تے اج امام الانبیاء اللہ دے حبیب انہاں دے بیٹے بالغ ہو گئے نبی نہیں بنے تے اے شان دے وچ پہلو دے وچ کمی آ جاندی۔ اللہ نے فرمایا حبیبہ تیری شان بھی نہیں کٹن دینی۔ ہائے ہائے ہائے، ہن پتہ لگا بھی داتا صاحب دے منن والے بیٹھے نے سارے یار، یہ سٹیج والے راضی بیٹھے نے تے تسی بھی تے راضی بہو نا یار۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب دے بیٹے وڈے نہیں ہون دیتے تاکہ ایک تا ختم نبوت دا تاج اگے نہ جاوے اور دوسرا نبی پاک دی شان چ کمی نہ آوے۔ ہن ایتھے میں ایک جملہ بولن لگیا، اے دا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی تو بعد، اے دے جملہ سمجھ گئے نا، شاید پوری تقریر چ ایڈا بڑا جملہ نہ آ سکے۔ میرے نبی تو بعد میرے نبی دا پتر بھی ہوئے نا تے وہ نبی نہیں بن سکدا تے کسیٹی دا منڈا کیویں بن گیا یار؟ بولو نا یار صوفی، اللہ اپنو خیر و برکت دے وے جناب۔ تو گل سمجھ آئیے مسئلے دی؟ علامہ مجاہد عبدالرسول صاحب ایک منٹ اس بات کو سمجھو، یہ لطف لینا تے پھر بولیا جے۔ او میں کیا میرے نبی تو بعد، آواز آوے شیرانی ایک باری سبحان اللہ، میرے نبی دا بیٹا نہیں ہوئے تے او بھی نبی ہو سکدا تے ایک سیٹی دا منڈا کیویں بن گیا کہ سانوں بھی تو دسو نا۔ اے جے مسئلہ اصل ایتھے ختم نبوت بھی بیان ہو رہی جے، سمجھ آ رہی ہے فرنٹ سیٹاں والےو؟ دوستان گرامی، اس واسطے مسئلہ ختم نبوت کو سمجھو۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے بیٹے عطا کیتے لیکن چھوٹی عمر چ واپس لے لے۔ ایک تو نبوت نہ دینی ہے، کیوں؟ حبیب تواڈے پہ سلسلہ مک گیا ہے، تے دوسرا ہے کہ اگر یہ وڈے ہو گیا ایسا نہ دیتی تو شان چ کمی ہے، فرمایا شان بھی نہیں کٹن دینی۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا یار، جدو مفتی کورس کرو نا تو استاد جی فرماؤندے نے صورت مسئلہ بدل لیتے ہیں۔ انجی ہوتا ہے نا صورت مسئلہ، کیوں اسد بھائی؟ صورت مسئلہ، اب صورت مسئلہ ہم بدل لیتے ہیں یہیں پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو محبوب پاک علیہ السلام دے بیٹے نو وڈے نہیں سی ہون دینا، مسئلہ نہ ہوئے جڑا میں تانوں دسیا ہے، تے اللہ تعالیٰ بیٹے ہی نہ عطا کردا۔ سوال تے ہے نا، اللہ بیٹے ہی نہ عطا کردا۔ یہاں سمر صاحب گل تا ٹھیک آ، تو میں کہا پھر اللہ نے بیٹے دیتے کیوں؟ جو چھوٹی عمر بندہ فوت ہوئے سب تو زیادہ تکلیف تے ماں باپ نو ہی ہوندی ہے۔ صدقے جاواں ہیں، پھر بیٹے عطا کیوں کیتے؟ اللہ بیٹے ہی نہ عطا کردا۔ اے دا جواب علماء نے پتہ کی لکھیا ہے، ذرا تکڑے ہو کے سنیا جے۔ اے دا جواب اے وے بیٹے دینا بھی ضروری سی حضور نو۔ کیوں؟ فرمایا کوئی کتا اے نہ بکواس کر سکے کہ اس نبی دے خون دے اندر بیٹے پیدا کرنے دی طاقت ہی نہیں۔ فرمایا اوے دیکھ لو طاقت ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا توجہ ہے سب حضرات دی؟ بیٹے اس واسطے عطا کیتے کہ چونکہ ایک کوئی نہ کہہ سکے بھی انہاں دے خون چ طاقت ہی نہیں، فرمایا تہاڈا بھی بوتھا بند کران گے۔ ایک نہیں پھر دو نہیں پھر تین عطا فرما۔ سمجھ آ رہی ہے جناب نو؟ صورت مسئلہ پھر بدل لیتے تاکہ آپ کو مسئلہ کھل کے سمجھ آ جائے۔ نبی پاک کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، آپ نے جب پردہ فرمایا نا تو آقا کریم کول بیٹھ کے آپ رو رہے سن، اور آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ آئے، آپ نے آکے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی تا آپ روکیا سی جلے کو فوت ہو جائے رونا نہیں تے اج آپ روندے بیٹھے ہو، تے حضور نے نہیں فرمایا بھی موقع تو دیکھ لا کتھے مینوں مسئلہ پوچھدا پیا ہے۔ صحابہ کرام نو حضور نے اجازت دے رکھی سی جس لئے دل کرے مسئلہ پوچھنا تہاڈا کام ہے، جواب دینا ساڈا کام ہے، چونکہ بانی شریعت نے نا نہیں توجہ فرما رہے۔ جب انہوں نے سوال کیتا نا تے نبی پاک نے جڑا جواب دیتا، لو جی میں دوبارہ شاید نہ دہراواں،
تے میں پہلی باری چیک کرنا بھی داتا صاحب دا لنگر کیڑا کیڑا حلال کردا بیٹھا ہے. نبی پاک نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف رون تو میں نہیں روکیا, میں تو پٹن تو روکیا. سبحان اللہ سبحان. یہ نو سمجھ آ گئی اللہ کر کے مدینے جاوے. سمجھ آؤں دی بھئی یہ. اچھا یہ پٹن تو کی مطلب ہے اعمال جہالت. ٹھیک ہے, اعمال و افعال و اقوال جہالت جننے نے وہ دے چاندے نے اور کسی دے مرن تے منع ہے. ہاں رونا فرمایا یہ تو شفقت کی دلیل ہے, یہ تو اسے محبت کی دلیل ہے. توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ گرامی قدر حضرات. اسی واسطے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا, فرمایا جنوں واقعہ کربلا یاد آوے یا پڑھے یا دے سامنے کوئی روایات صحیحہ و معتبرہ و مستندانہ بیان کرے تے او دیاں اکھاں چ اتھرو نہ ہون یا دے دل چ غم نہ پیدا ہوئے تے فرمایا او بھی کوئی بندہ نہیں. توجہ فرمائی آپ حضرات نے. اے دا دل دے وچ درد پیدا ہونا اے ضروری ہے کیونکہ بندہ ہی ہوئے جے دے دل چ درد پیدا ہوئے تے جے دے نہ پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہوں اس غم نال غم مر جانا چاہیے ہے بھی تیرے دل چ غم پیدا کیوں نہیں ہویا. لیکن اگلی بات جڑی کیتی بڑی سونی, فرمایا یہ اس ویلے ہے جلے تانوں واقعہ یاد آوے حائلہ نائلہ. سمجھ آئی تے تانوں اے دا دکھ ہونا چاہیے ہے. لیکن فرمایا غلط روایتاں بیان کر کے نا جھوٹیاں طرح رونا نہیں, رونا ہو رہے رونا ہو رہے. اے مسئلہ ہے. یہی سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا, اے اہل سنت دا موقف ہے. وہ کہندے نے جدوں یہ واقعہ بیان کرو جھوٹیاں گلاں بیان کر کے گھنٹہ قوم نو نہ رواؤ. اور مینوں تے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دی گل بڑی یاد آندی پئی ہے. آپ کہندے سن کئی ظالم انج دے نے حسینیت بیان کر کے قوم نو کمزور کردے نے, ڈراؤندے نے. انجویا فرمایا حسینیت انج دی بیان کر ایک ایک بچہ ایڈا تکڑا ہو جائے سچی مچی دا یزید آوے تے سیدھا سینے دے چل کے وجے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. او توجہ ہے کہ کوئی نہیں جڑا جاگدا بیٹھا بولے سبحان اللہ. میں کی آکھے سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جھوٹیاں تے من گڑت گلاں کر کے روائیں گا تے حرام ہی. اوئے بولو اے سچی گل کسی نو چیتے آ جائے اکھی جو اتھرو آ جان, اوئے تیرے اتھرو نہیں ہیرے نہیں. اب بات سمجھ آئی ہے, مسئلہ کھل گیا سارا. یہ نو سمجھ آ گئی ہو سبحان اللہ کہ پھر اگلی گل ٹوڑیے. ادھر بھی سنیا جائے ادھر بھی سنیا جائے. میں نے کہا تھا نا صورت مسئلہ بدل لے مسئلہ سمجھ آئے گا. سمجھ آ گیا نا؟ تھوڑا سا غور فرمائیں. آقا کریم علیہ السلام کول بہ کے نا رو رہے ہیں, آپ نے مسئلہ بھی دس چھڑیا, لیکن یار ایتھے ایک نا صورت مسئلہ پھر بدل لیتے ہیں. اسد بھائی, یہ اسد بھائی میرے استاد بھائی بھی ہیں اور ویسے بھی میرے بھائی ہیں, اور انہی کے حکم پر مجھے آنا ہوا. انہوں نے آکھا میں پلوان آتا کہ میرے تو تکڑا پلوان بھی ہے گئے کہ تینوں ٹائم دینا پینا ہے. میں بتھیرا آکھا سرکار ٹائموں ٹائموں کو اے بات صحیح ہوئے. بہرحال میں حاضر ہوں. اللہ آپ سب کو, آپ کی ٹیم کو, حضور آپ کی ٹیم نو اللہ خوش رکھے. تے علماء اے بہت کٹ بول دے جی چونکہ پرہیز کر دے نے نا. تے آج بڑے بولن ڈے جی, آج کسے نے پرہیز نہیں کیتا, سٹیج تے بیٹھا سارے بولن ڈے جی. تے جی یہ بولن ڈے جی تسی تو پرہیز نہ کرو, تسی بھی تو بولو. سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض نہ ہونا ذرا. گرامی قدر حضرات ہوں آؤ ذرا صورت مسئلہ بدل لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں. اچھا روندے کیڑی گل اسے گل تے نا کہ میرے بیٹے فوت ہو گئے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے بیٹے زندہ رہندے تے حضور نے رونا تو نہیں سی نا. یار میں گل ایتھے بھی مسئلہ ختم نبوت نکلے گا اللہ کر کے سمجھ. علامہ صاحب کی بلا حضور آپ جتنے بیٹھے ہو سجے کھبے میں بھراواں دی توجہ چاہ لینا. ساڈے پھر اے تے پھر ساڈے پرانے یار ہوئے نا جی صاحبزادہ صاحب, کیا بات ہے. میں انہاں دے شہر دے نال ہی جمعہ پڑھانا تاندلیاں والا ہے پیر کنداری. سمجھ آ رہی نا جڑے جان دے ہو پیر کنداری نو, میں اسے شہر دا جمعہ پڑھان والا, میں اتھوں دا ہی نوکر ہاں. گرامی قدر حضرات سارے بھراواں دی میں توجہ چالی ذرا مسئلہ سنایا جے. مسئلہ بڑا ٹاپ دا ہے یار. ایتھے نا دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ان قریب ہم آپ کو راضی کریں گے. اج محبوب دے بیٹے جدو فوت ہوئے حضور آپ رو رہے نے. یار عالم تخیل دے وچ جاؤ نا یار, ایتھے محبوب نو راضی کرنا چاہیے ہے نا. میں تھوڑا جا مشکل مقام تے ضرور ہاں پر ایڈا بھی نہیں کہ تمہیں سمجھ نہ آوے. اللہ نے فرمایا راضی کرے گا. آج حبیب روندے نے تے اللہ راضی کرے تے کرن دا مطلب کیا ہے کہ حبیب دے بیٹے زندہ ہو جان, عمر لمبی ہو جائے, پر اللہ نے نہ محبوب نو دعا منگن دیتی ہے
نہ حبیب نے خود دعا فرمائی ہے یار بولو تے صحیح تے نہ ہی اللہ نے فرمایا کہ حبیبہ رونا کمال ہے تسی روندے پو بابا جو کہو گے ہو جائے گا آج ایتھے نہیں غار چ محبوب روئے تے اللہ نے جبرائیل نو کہا جا میرے یار نو پوچھ کے روندے نے اکھے ہائے میری امت یہ کی بنے گا فرمایا حبیبہ اونج کراں گا جی میں تہاڈی صلاح ہوئے گی آج بھی اللہ فرما چھڑدا یار گل تے دیکھو نا لیکن آج نہ کوئی وہی نہ کوئی پیغام محبوب رو رہے ہیں میں آکھیا سی اللہ کر کے سمجھ آ جائے تو انہوں ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ آوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور کوئی تو اللہ دی مخلوق کہی سکتی باری تعالیٰ آج اپنے حبیب نو راضی کر کہ قدرت نے پتہ کی جواب دیتا نا ہے عالم تخیل دا مسئلہ لیکن ہے بڑے ٹاپ دا اہل عشق بندے بولن فرمایا او لوگو آج میں اپنے حبیب نو روندیاں دے سکدا پر ختم نبوت دا تاج کسے اور سے تے نہیں دے سکدا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جن ہن سمجھ آئی ہے صرف سبحان اللہ چوکے فرما چڑے صرف سبحان اللہ صوفی تگڑا ہو گئی صوفی ٹوپی والیا تیری آواز نہیں پئی آوندی بولیا نہیں ہاتھی کھڑے کیتے نہیں اب بول لے خیر ہے کوئی گناہ چڑھ جان گے سمجھ آئی نا توجہ ہے جاگ دے بیٹھے ہو نہیں انہاں نوں نہیں میں پچھلی صف والے نوں میں دوئی صف والے نوں کہہ رہے ہیں جناب میں تو پہلو دسیا بھی علماء پرہیز کردے ہوندے میں پوری درس نامی کیتی اللہ دے فضل دے نال مینوں سارا ہی پتہ ہے اور میں نا ایک باری یقین کرو گجرانوالے ضلع دے میں تقریر پیا کراں تے ایک مولانا مینوں نہیں سی پتہ ہے مولانا صاحب نے میں کہا سرکار تسی نہیں بول دے پے او صوفی سوری میں کہ صوفی صاحب تسی نہیں بول دے وہ کہندا جتنا آج آپ نے مجھے ذلیل کیا میں کبھی نہیں ہوا میں کہ اللہ کر کے ہوں میں یقین کرو میں کہ اللہ کر کے ہوں میں صوفی کہنا تو بندہ ذلیل ہو جانا یعنی کسے نو تقوی دا بہتا بھی فلڈ آیا ہوندا ہے نا تے اللہ دا نام جنوں بہتا آیا ہے ٹل جاؤ میرے تو ٹل جاؤ یار تے جڑے عاشق بیٹھے ذرا ہاتھ چوک کے بولو پھر اگلی گل سنو جزاک اللہ خیر و برکت دے اچھا جی بولو یار سبحان اللہ دوستانی عزیز اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے او جڑا محبوب پاک دا بیٹا ہے انہوں زندہ کر کے لمبی زندگی نہیں دیتی چونکہ ختم نبوت دا تاج کسے ہور سر تے جا سکدا ہن ایتھے پھر صورت مسئلہ بدل لئی تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے نا رضوی صاحب تہاڈی بولی بھی نہیں پئی آوندی تکڑا ہو کے بول تو بابے دے بڑے نعرے لاونا اسی بابے دا نام لیا تو پھر نہیں بولدا مر رہے ہیں بول رہا جی سبحان اللہ پیار دے نال کمال والی گل ہے اپنی کمپنی دے بندے واسطے بول دے ساڈے واسطے بھی بولو ذرا ناراض نہیں ہو بڑے پیار والا بچہ بھی بڑے بہت خدمت کی تھی میری اس واسطے میں چپ کر کے بیٹھا واہ بھائی واہ تکڑا ہو ذرا صورت مسئلہ بدل لیں تاکہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے ختم نبوت کا حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں فرمائی یا اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی دے دے اور رونا برداشت کر لیا بیٹا قربان کر دیا اس جملے دا لطف لے آ جائے میں نے کہا ختم نبوت دا مسئلہ وہی نبی پاک نے اپنے بچے قربان کر چھڑے نے اے ختم نبوت ہی نبی نے اپنے بچے قربان کر چھڑے وہ تیرے میرے بچے نہیں ختم نبوت تے قربان ہو سکتے گرامی قدر حضرات یہ ہے مسئلہ ختم نبوت آگے ہے نا تھے مسئلہ ختم نبوت اور اللہ رب العزت نے فرما چھڑیا کہ ساڈے جڑے حبیب نے نا آخری نبی نے اور آپ نو ایتھے ایک بات بھی سنائی جاواں اگر کوئی تیڑ پھیڑ کرے نا تواڈے نال یاد رکھ لو قادیانی کافر نے کون نے اور یاد رکھو یہ ساڈے پاکستانی قانون دے وچ لکھیا ہے اور انہاں نو کافر جدوں میں آکھاں گا تے میں پاکستانی قانون تے عمل کراں گا میں اپنے قانون تے عمل کیوں نہ کراں مٹھے بولو کہ تو کو فوت نہ ہو جاوے نا یہ گل سن کے میرا ایک اپنا رنگ ہے بھائی وہ انہاں نو کافر آکھنا اے میرا قانونی حق بھی ہے اور انہاں نو کافر آکھنا میرا قرآنی حق بھی ہے کیونکہ اصل بھائی انہاں نو میرے قرآن نے بھی کافر آکھے ہے جو بھی ختم نبوت دا منکر ہے اور ساڈے ملک دی پارلیمنٹ نے بھی انہاں کافر آکھے ہے میں تو پاکستان دے قانون تے بھی عمل کرنا تے رب دے فرمان تے بھی عمل کرنا اے جنوں بہت ہی تکلیف ہوے انہوں کو جا تو انہاں جڑی رشتہ داری کرنی جڑیاں دینیاں نہیں دے لے اسی اپنی ہر شے مصطفیٰ دے قدماں تے قربان کر چلیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ
توجہ اللہ آپ کو خوش رکھے. کوئی گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ کہ جنہوں درد ہوں ان کا کافر کہا. میں کہا اور تیرا پیو کما. جیندہ بندہ بولے جیندہ بندہ. اور میں کی کما؟ پارلیمنٹ سے لکھے نہیں قانون نہیں ہے میں پاکستانی نہیں. ویسے کہتے ہیں قانون پہ عمل کیا کریں وائلیشن نہیں کرنی چاہیے دی. میں کہا انی دے ہوں تو کردا پیا میں تو قانون تے عمل کردا پیا ہوں تو میں قانون تے عمل کردا پیا کافر نے. کوئی نرم گوشہ نہیں ہے چل گیا. یہ میری بات یاد رکھ لے. بس وقت کہتے نہیں بیٹھ کے بات تو سنیں. میں کہا واہ یہ تو پیر میرا علی شاہ نو پوچھ خواجہ غلام دستگیر قصوری نو پوچھ. سمجھ آئی نا؟ اے سید پیر جماعت علی محدث علی پوری نو پوچھ. انہوں نے بھی آکے سی اتنا دے کتے بندے نہ بہ کے کی گل کریے. یہ ساڑھے سامنے آ کے ثابت تک کرے کیش ہے. اسی دساں گے رسول اللہ دے غلام ہی سچے سن اور ختم نبوت دے پہرے دار ہی سچے نے. کمال ہو گئی پوچھنے والا کوئی نہیں یار. لیکن اے باتاں دو تین یاد رکھ لو تو بڑیاں کام دین گیاں. اجراء نبوت واسطے ضروری ہے تین چیزاں. تسی آپ کو بڑا اوکھا جا لفظ بولے دا مطلب کی ہے میں سمجھاؤں نا سرکار. سمجھ آئی نا؟ نویں نبی دی ضرورت کدو پیندی ہے؟ قرآن و حدیث دے وچ دلائل کیا نے؟ اگر کوئی نواں نبی آنا ہوئے تو کی دلیلاں دی لوڑ پیندی ہے؟ کی وجہ ہوندی ہے؟ کی سبب اور ریزن ہوندا ہے؟ تین وجہ جے. اگر انہاں دے وچوں کوئی ایک پائی جاوے نویں نبی دی لوڑ پے جاندی ہے. اگر وہ نہ ہوئے نویں نبی دی لوڑ ہی نہیں. یہ جی میں کہتے ہیں نا جڑ مضبوط کردا پیا جے. ذرا تکڑے ہو کے سنیا جے. نمبر ایک نویں نبی دی لوڑ اس ویلے پیندی ہے جس ویلے پہلے نبی دی تعلیمات دے وچ تحریف کر دیتی جائے بدل دیتا جائے. خواہشات نفس دے نال لوگ انہوں بدل چھڈن. اس ویلے نویں نبی دی لوڑ پی جاندی ہے بھی آوے تے جڑیاں لوکاں اپنی خواہشات نفس دے نال مسئلے بدل چھڈے مس کر دیتا دین انہوں ذرا آ کے رینیو کیتا جائے اور نیا تو نیا مسئلہ انہوں عطا کیتا جائے. اے اجراء نبوت اور ضرورت نبوت دا مسئلہ ہے. سمجھ آئیے نا جی؟ یہ روایتی تقریراں تو ہٹ کیا فائدہ ہوندہ جی گلاں سنان دا. بنیادی باتاں دا بندے نوں پتہ لگدا ہے. نمبر ایک ہن اے دے اوتے میں ذرا دساں ساڈے نبی تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آ سکدا چونکہ اے ضرورت ہی نہیں. تسی آکھو گے دلیل. میں کہا دلیل قرآن دے وچ ہے. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا حبیب قرآن نازل بھی اسی کیتا ہے اے دی حفاظت بھی اسی کرنی ہے. تو جدو حفاظت اللہ کرے تے نے بدلنا نہیں. تو جدو بدلنا نہیں یہ تعریف ہو نہیں سکتی. جدو تعریف نہیں نویں نبی دی لوڑ ہی نہیں. اچھا اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ میں مسئلہ تھوڑا جہا اور پکا کر لواں نا. یہ ساڈا قرآن جڑا ہے دے وچ رب نے چیلنج کیتا ہویا ہے. اللہ نے فرمایا قیامت تک کلے آنے والے کافرو فاتو بصورت من مثلہ اگر طاقت ہوے تو ایک صورت بنا کے دکھاؤ. او ایدا تے چیلنج کھڑوتا ہے آج تک کوئی نہیں بدل سکیا. تے جدو قرآن اصلی شکل دے وچ ہے اے دی تعلیمات نہیں بدلیاں تے نویں نبی دی لوڑ ہی نہیں ہے. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. بولیں گے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سارے حضرات آپ جتنے بیٹھے. اے جی پہلا مقام سمجھ آ گیا ہے. دلیل بھی سمجھ آ گئی ہے. لہذا لوڑ ہی نہیں. جدو ساڈا دین قرآن ہر چیز بدل سکتا ہی نہیں. صدقے جاواں جڑے چوک بیٹھے اللہ کر کے مدینے جاؤ جڑے بیٹھے ہو ہر سال جاؤ. توجہ ہے سبت رات کی؟ توجہ فرمائیے. دوسرا سبب اور ریزن کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ کہ وہ جڑا نبی ہوئے نا او دی تعلیمات او اونا لوکاں واسطے ہون لیکن جویں زمانہ جدید ہوندا جاوے نا تو اونا دی ضرورت پوری نہ کر سکے مکمل نہ ہووے. اللہ دے اوتے تکمیل دی مہر نہ لاوے. بس دین دے چھڈے بس جنی انہاں دی لوڑ ہے گھر پورا نویں ہون گے تے نویں نوں دیاں گے. تکمیل دا نہ پتہ ہووے. ساڈے محبوب پاک نو جڑا دین دتا ہے نا اس تو بعد لوڑ ہی نہیں نویں دین دی جتنا مرضی جدید دور آ جائے. تسی آکھو گے سمر صاحب گل بڑی وڈی کیتی ہے پر دلیل میں کہ دلیل قرآن دے وچ ہے. ہن جدوں میں پڑھنا تے تسی بول پینا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. جڑے ہاتھ بنی کھلوتے مینوں سواد نہیں آیا. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا حبیب اسی تانوں دین کامل عطا فرمایا. تہاڈا دین مکمل ہے قیامت تک واسطے. جنوں جیڑی
شے دی لوڑ ہے میرا قرآن عطا کر چھڑے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ ہے سب حضرات دی جدی ہے بولے ذرا سبحان اللہ. جدو اللہ نے اعلان کر چھڑیا کہ تہاڈا دین مکمل ہے. سنی بولو سنی بولو سنی بولو مسئلہ بڑا خاص جے کہ جدو ساڈا دین دین کامل دین اکمل دین مکمل ہے تے پھر جدو اللہ نے اعلان کر چھڑیا ہے تے لوڑ تے تاں نویں نبی دی ہوندی ہے جے پچھلا دین مکمل نہ ہوے تے جدو یہ مکمل ہے اوے صدکے جاواں اوے صدکے جاواں تے دسو پھر لوڑ ہی نہیں. ہاں یار گل تو ٹھیک ہے پہلی جڑی سبب سی وہ بھی نہیں پایا گیا کہ دین دے اندر تبدیلی ہوئے ساڑھے کوئی نہیں ہے. دوسرا کہ مکمل ہے نہ ہوئے تو نبی دی لوڑ ساڑھا مکمل ہے سانو لوڑ ہی کوئی نہیں کسی دی. اور تیسری شرط کیا ہے جیڑا پہلا نبی ہوئے نا اس تو بعد نویں نبی دی لوڑ تاں پیندی ہے جی او دا علاقہ مخصوص ہوئے ایک علاقہ ایک شہر ایک ملک واسطے ہوئے تے پھر ہوندا بھی اے تے نبیاں والے ہو گئے تے اور رہ گئے چلو ادھر چلیے تے ساڈے محبوب دے بارے تے مسئلہ ہی نہیں ہے کیوں دلیل اللہ نے قرآن فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. فرمایا حبیب اعلان کر دو میں ساری کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. جو ہے بھائی سب حضرات دی لو جی میں 5 منٹ پہلے چھڑنا سی حضرت نے آکھیا سی 12 پورے بجاونے نے میں کہا کڑیاں تے بھی بجاواں گا تے منہاں تے بھی بجاواں گا لیکن انہوں نے آکھیا نہیں منہاں تے نہیں تو بجاونے منہاں تے انہاں دے نا مدینے دی تازگی رہنی چاہیے منہاں تے دا مطلب ہوندا 5 منٹ پہلے چھڑ کے ٹر جاواں تے منہاں تے وج ہی جانے نے لیکن ہن 12 بج گئے نے آخری حدیث شریف سنا کے تہاڈے کول اجازت منگاں گا. اس تو بعد مطلب اے نا میں او جویں کہندے نے نا میں بڑا اپنے آپ تے جبر کر کے اج بیٹھا رہا او دی وجہ کہ یار اگلے اسی ٹائم نال پہنچ جائیے نا تے بڑے راضی نہ پہنچ مولوی جھوٹ بولدے نے یار انہاں نوں اے نہیں نا پتہ ہوندا کہ پیچھے بھی عاشقاں دی ایک تعداد بیٹھی. امید ہے تانوں مسئلہ ختم نبوت سمجھ آ گیا ہوئے گا. آئندہ تو اللہ نے اگر موقع دیتا تو پھر انشاءاللہ یہی گل میں ایتھوں ہی اگے ٹوراں گے مزید کھولاں گے دے گوشے. اجے تا حدیث ایک بھی اکو میں سنائی ابتدا دے اندر الحمدللہ فقیر نوں 16 حدیثاں یاد نے. آخری بات کیونکہ صحابہ اور اہل ایک منٹ مدینے جاویں 1 منٹ اچھا صاحب زیادہ صاحب بڑے پیر صاحب آ گئے ماشاءاللہ. یا رسول اللہ لبیک